ہم سب کے دل دنیا کی محبت سے پر ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں کرتے ہیں وہ دعوے ہیں، اس کا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا دل شیطان کا گھر ہے، رحمان کا گھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کا مطلب۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ایک بات جو میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ دین کی ہر اصطلاح جو بھی ہے جس کو ہم سنتے ہیں تو اس کا معنی ہم نے تو یا محدود لے لیا ہے یا غلط ہے۔ اسی میں سے ایک یہ جو ہے موضوع عبادت، ایک بہت اہم بات ہے، لیکن عبادت کو معنی ہم نے محدود کر لیا ہے۔ محدود ہے بس چند اعمال، مطلب مرد جو ہے مٹھی پر اگر داڑھی رکھ لے یا 5 وقت کا نمازی بن جائے اور تسبیح ہاتھ میں لے لے، ذکر اذکار شروع کر دے، ہر پیر کو روزہ رکھے یا وغیرہ، سر پہ رومال ڈال لے، تھوڑا سا جھک کے چلے، کسی سے کوئی باتیں کم کرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بڑا عبادت گزار شخص۔ لیلۃ القدر اور شب قدر میں عبادت، تو عبادت کا مطلب ہم نے محدود لے لیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عبادت کا مطلب غلط لیا ہے ہم نے، تو یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ عبادت کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ میں نے مخلوق کو، اب اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے تو اس کو وہ مقصد عبادت کی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ میری عبادت کرے تو بس وہ اس کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت جو غلط فہمی ہے ہماری، تو عبادت کو ہم نے بذات مقصود بنا لیا ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ عبادت بذات مقصود نہیں ہے۔ کیا جنت میں نماز، روزہ، یہ سارے جو ہم 5 بنا کرتے ہیں یہ ہے؟ نہیں ہے۔ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے۔ روزے بھی نہیں ہیں جو کہ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے، نماز بھی نہیں ہے جو کہ ہمارا بہت ہی اہم فریضہ ہے، جو کہ ہمارے دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ تو غلط لیا ہے مطلب ہم نے عبادت کے۔ عبادت ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں۔ تو ذریعے کو آپ مقصود بنا لیں۔ جیسے کہ دیکھیں، ایک انسان بھوکا ہے تو کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ یا انسان بیمار ہے تو وہ علاج شروع کر دیتا ہے، دوائیاں جو ہے دوائیاں استعمال کرتا ہے، تو دوائی کا کھانا جو ہے ضرورت ہے، مقصد کیا ہے؟ صحت یابی۔ آسان سی بات ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ تو عبادت بذات مقصود نہیں ہے، کیونکہ جنت میں عبادت کا جو ہم تصور کرتے ہیں وہ، اور اگر مقصد اس کو آپ بنا لیں تو پھر تو یہ آپ کے ساتھ رہے گی، ہونی چاہیے۔
عبادت اگر مقصد ہے تو جنت میں بھی آپ نماز روزے کی پابندی کریں، تو ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو مطلب دیکھیں، ایک بات جو میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کی الف بے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے خود سوچا ہو کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی۔ آپ مجھے نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال۔ 80 سال کا بوڑھا جو ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ دین کیوں ہے، کیا ضرورت ہے۔ دین تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہر معاملے میں اپنی رائے، اپنی خواہش۔ ہمارے عام طور پہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ جو اکثریت ہے وہ اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اور گمان آپ کو حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ ہمارا زندگی کے بارے میں ہم سب کا ایک گمان ہے، ہر شخص کا خیال مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اور نہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی زندگی کے بارے میں ہم نے اخذ کیا ہے، اور کیا اخذ کیا ہے؟ یہ دنیا، کھاؤ پیو عیش کرو، پیسے کماؤ اور خرچ کرو اور بنگلے بناؤ اور یہ کرو اور گاڑیاں لو، یہ اور کیا ہے؟ زندگی کا حاصل تو دنیا ہی ہے ہمارا۔ تو یہ بڑی ایک تباہ کن سوچ ہے، کیونکہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دنیا کی کثرت کی طلب اور تفاخر، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تک یہ آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ مسلمان غافل ہے تکاثر میں۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی تکاثر میں مبتلا نہیں ہے تو مجھے اس شخص کا بتا دیں کہ بھئی یہ بڑا دیندار ہے، یہ تکاثر میں مبتلا نہیں ہے، یہ دنیا کو نہیں چاہتا، دل سے نہیں چاہتا، دل میں محبت نہیں ہے۔ ہم سب کے دل دنیا کی محبت سے پر ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں کرتے ہیں وہ دعوے ہیں، اس کا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا دل شیطان کا گھر ہے، رحمان کا گھر نہیں ہے۔ ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمیں اپنی مجلسوں میں بتاتے تھے، پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے۔ آپ کے دل میں اگر رحمان نہیں ہے تو پھر دنیا ہے۔ میں آسان کر رہا ہوں، دو محبتیں ایک دل میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ اس دھوکے میں نہ پڑے کہ میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، ہو نہیں سکتا۔ وہ فارسی کی ایک کسی نے شعر کہا ہے، اچھا ہے کہ ہم خدا خواہی دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم دنیا بھی چاہتے ہو، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، اور ذلیل دنیا کی بھی محبت تمہارے دل میں ہے، یہ بھی چاہتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، ہو نہیں سکتا۔ خیال ہو سکتا ہے، عاشق رسول اور اللہ کا عاشق اور بس یہ اور وہ، یہ سب دعوے ہیں زبانی ہیں۔
تو یہ سوچ سمجھ کے عبادت کے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں عبادت جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. اس سے پہلے کی جو موضوع پہ بات کر رہے تھے، مقصود اگر جو بھی آپ نے بنا لیا، یہ ایک میں آسان بات کر رہا ہوں، ذہن پہ زیادہ زور بھی نہ ڈالیں، مشکل نہیں ہے. جو کہ آج کے ذہن میں فلم گھوم رہی ہے، اگر دنیا کی ہے تو دنیا آپ کا مقصود ہے، اور اسی کا آپ خیال رکھیں گے. اپنا مفاد، میرا مفاد کیا ہے، اس کے گرد. اب آپ کا مفاد مختلف چیزوں سے، میرے بچے، میری گھر، میری بینک بیلنس، میری تجارت، میری، اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے زوج، بیوی، شوہر، یا تمہارے اور رشتہ دار، وہ تجارت اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، اور جو تجارت جس میں نقصان کے گھاٹے میں، یعنی جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اگر اور جن گھروں میں تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جد و جہد سے، تو اب عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا، تم لعنتی شخص ہو اور تم مغضوب علیہ شخص ہو اور تم پہ میرا عذاب ہوگا. اب عذاب کا انتظار کرو. آج مسلمان قوم من حیث الامت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، ذلیل اور رسوا قوم ہے. چند یہودیوں نے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں. کیا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ آپ دیکھ لیں، کوئی جملہ، کوئی حرکت. 57 ممالک ہیں اسلامی، کوئی جواب کچھ بھی نہیں. یہ ویسے ہی وہ ایران نے شرشریاں چھوڑ دیں، پھر انہوں نے کوئی ایک ہلاکت کی اطلاع ہے؟ کچھ بھی نہیں. او برائے نام. تو اس وقت مسلمان ایک معذب قوم ہے. اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر ہمیں پٹوا رہا ہے. وہ مغضوب علیہ اور وہ ضالین قوم، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے. تھانے دار کون ہے؟ عیسائی یا یہودی؟ اس وقت دنیا کے تھانے دار تو وہی بنے ہیں. میں تم پہ پابندی ہے، تم یہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو. پابندی کون لگاتے ہیں؟ ہم لگا سکتے ہیں پابندی کسی پہ؟ امریکہ پہ پابندی ہم لگا سکتے؟ تو ذلیل ہیں، خوار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل